اور پہلے 2 دن کے لیے کیے، پھر 15 دن کے لیے کیے، پھر وہ ایکسٹینڈ ہوتا گیا اور اب تک بند ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ واحد صوبہ ہے جس نے تمام تعلیمی فیصلے نہ میں نے اکیلے بیٹھ کے کیے، نہ سی ایم صاحب نے اکیلے بیٹھ کے کیے، ہماری جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں، وہاں کنسلٹیشن کے ساتھ کیے، اور کبھی کبھی پھر ہمیں کیبنٹ میں بھی چیزیں لے جانی پڑی اور کیبنٹ کے اپروول سے ہم نے فیصلے کیے۔ تو جتنے فیصلے ہوئے اللہ کا شکر ہے اس میں ایک پوری کمپریہنسو قسم کی مشاورت شامل تھی، اور اس کے بعد وہ فیصلے ہوئے۔ اور یہ بھی ہوا کہ جب ہم نے مارچ میں اپنا پورا اکیڈمک پلان اناؤنس کیا تو باقی تمام صوبوں نے 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے بعد اس کو فالو کیا۔ سر اس مرتبہ بھی وفاقی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ 15 جولائی تک اسکول نہیں کھلیں گے، آگے کچھ نہیں تھا۔ ہم آج بھی اس پروسیس میں ہیں کہ کمپریہنسو ایک اکیڈمک پلان دیں، اور جو بچوں کو پروموٹ کرنے کی پالیسی بنائی گئی ہے وہ بھی ہم نے بہت تو نہیں لیکن کسی حد تک مختلف بنائی ہے دیگر صوبوں سے، اور اس کے بھی بہت ریزنز ہیں، ہم نے بہت مشاورت کرنے کے بعد بنائی۔ سر ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، اور بچوں کا اسکول جانا جو ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے سر۔ اسکول جا کے فزیکلی کلاس میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے کا نعم البدل کوئی ہمارے پاس فی الوقت نہیں ہے۔ ہم جو بھی انتظامات کر رہے ہیں وہ کسی حد تک کچھ کنیکٹیوٹی بچوں کی اور تعلیم کے درمیان برقرار رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، جس میں ہم نے ایک ڈیجیٹل کلاس رومز کا سلسلہ شروع کیا ہے مائکروسافٹ کے تعاون سے، اور وہ کلاس 6 سے لے کے 12ویں تک کے لیے ہے، اور اس میں ہم نے 75 ماسٹر ٹرینرز جو ہیں ان کو ٹرین کیا ہے، جو تقریباً ہر ضلع سے جن کا تعلق ہے، اور وہ ہم نے پھر آگے وہ ٹیچرز کو ٹرین کریں گے، اور مختلف اسکولز میں ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر، لیکن یہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ سر ہم نے ایک ایپ لانچ کی تھی ابھی کچھ ہفتے پہلے، شاید غالباً 2 ہفتے ہوئے ہوں گے اس بات کو، جو KG کلاس سے لے کے 5ویں کلاس تک کے بچوں کے لیے تھی، جس میں 4 سبجیکٹس ہیں، انگلش ہے، میتھس ہے، سائنس ہے اور اردو ہے، اور یہ اس میں ہم سندھی بھی ایڈ کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ سبجیکٹس تینوں لینگویجز میں، انگلش میں بھی بچہ پڑھ سکتا ہے، سندھی میں بھی پڑھ سکتا ہے، اردو میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تقریباً 1 ہفتے کے اندر یا 10 دن کے اندر کوئی 5000 ڈاؤن لوڈز یہ ہو چکے ہیں، 13000 مرتبہ اس کو ایپ کو بچوں نے پڑھا ہے، 28000 ویڈیو جو ہیں وہ دیکھی جا چکی ہیں اس پر، 4500 کوئز اس کے اندر ہیں، بچوں نے اس پہ اٹیمپٹ کیا ہے، اور 76% اس میں یوزر جو تھے وہ بچے لڑکے تھے، اور 24% جو ہیں وہ بچیاں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو تعاون ہمیں تھا وہ سبق فاؤنڈیشن کا تھا، اور ان کے تعاون سے ہم ایک اور ویب سائٹ بھی اس کو ہم نے لنک کیا ہوا ہے اپنے اسی کے ساتھ، جو گریڈ 6 سے لے کے 12 تک کی ہے۔ ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے سر ایک پروگرام ہے جس میں تقریباً $2000 پر ٹیچر پہ آئیں گے، یہ ڈونرز کا ہے، پیسہ اس میں سندھ حکومت کا نہیں ہے۔ اس پہ 2500 جو ٹیچرز ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور ان کو وہ کروا رہے ہیں ابھی تک جی۔ ہم سر مزید اس پہ کیبل ٹی وی کے ذریعے چینل انٹروڈیوس کرانے پہ کام کر رہے ہیں، ہم FM ریڈیو پر کام کر رہے ہیں، اور ہم موبائل فون کمپنیز کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ جو نیٹ ورک کئی جگہوں پر اویلیبل نہیں ہے اس کی ایکسیس کو بڑھایا جا سکے، تاکہ آن لائن تعلیم جتنی میکسیمم ہم پہنچا سکیں اس کو ہم لے جائیں آگے۔ اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سر کمپلینٹ سیل بنایا تھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی بنایا، لیبر ڈپارٹمنٹ کا بھی بنایا، اور اس میں مستقل شکایات آتی رہیں۔ شروع میں وہ کم تھیں، ہم نے ان کو ایڈریس کیا اور بہت سارے مسائل ہم نے حل بھی کیے ہیں، لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ٹیچرز کے پرابلمز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، خاص طور پر پرائیویٹ اسکولز کے جو ٹیچرز ہیں۔ اس میں اسی لیے ہم بار بار گزارش کرتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ اپنے بچوں کی فیسیں اسکولوں میں جمع کروائیں، تاکہ وہاں کے ٹیچرز اپنی نوکریوں پہ رہ سکیں اور جو اسکول ہیں وہ بھی برقرار رہیں، ادروائز اسکول بہت سارے بند ہو جائیں گے اور اس کا نقصان بھی الٹیمیٹلی پھر بچوں کو ہوگا۔ ہم نے 20% ڈیڈکشن کیا تھا فیس میں، 2 مرتبہ عدالت میں چیلنج ہوا، اسٹے ہوا، وہ کیس آج بھی چل رہا ہے، لیکن بہرحال عدالت نے وہ اسٹے آرڈر ختم کیا اور 20% ڈسکاؤنٹ جو تھا وہ بچوں کو ملا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن رزلٹ، اسکالرشپس اور بے تحاشا ایجوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکے۔ آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ روز قبل ایک پریس کانفرنس کے ذریعے میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ پہلی کلاس سے لے کے 8ویں جماعت تک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں
لیکن 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے جو طریقہ کار تھا اس کو فائنلائز کرنے کے لیے ہماری جو اسٹیئرنگ کمیٹی ایجوکیشن کی ان کی ایک سب کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس سب کمیٹی نے اس طریقہ کار کو فائنلائز کرنا تھا۔ سب کمیٹی کی 2 یا 3 میٹنگز ہوئیں، اور اس میٹنگز میں انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا، اس کے لیے اپنی سفارشات بنائی ہیں، اور یہ سفارشات ہم اسٹیئرنگ کمیٹی میں لے کر جائیں گے۔ لیکن جو چیزیں طے کر لی گئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے صوبے کے وہ طالب علم جو 9ویں کلاس سے لے کے 12ویں کلاس تک میں پڑھ رہے تھے مختلف اسکولز اور کالجز میں، ان کو ذرا یہ اطمینان ہو کہ ہم نے ان کے متعلق کیا فیصلے کیے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 9ویں جماعت سے جو 10ویں جماعت میں جائے گا اسٹوڈنٹ، اس کو ہم پروموٹ کریں گے بغیر کسی نمبرز کے، اس لیے کہ اس کا کوئی ہمارے پاس بورڈز کے ایگزامز کا ریکارڈ نہیں ہے، تو اس کو پروموٹ کر دیا جائے گا 10ویں جماعت میں۔ جو 10ویں جماعت میں پڑھنے والا بچہ ہے اس کا ہمارے پاس ایک ریکارڈ موجود ہے، 9ویں جماعت کا رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اسے 9ویں جماعت میں جو پرسنٹیج اور جو مارکس تھی اس کی بنیاد پر 10ویں جماعت میں پاس کریں گے، اور اضافی 3% مارکس اس کو دیں گے۔ تو اگر کسی بچے کی پرسنٹیج جو ہے وہ 9ویں کلاس میں 60% ہے، تو جب 10ویں کلاس میں ہم اس کو پروموٹ کریں گے 11ویں کے لیے، تو اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ 63% ہو جائے گی۔ 3% اس کو اضافی مارکس دے کر ہم ان کو پاس کر دیں گے۔ اسی طرح جو 11ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو ہم پروموٹ کریں گے بغیر کسی پرسنٹیج اور بغیر کسی مارکس کے، اور وہ چلا جائے گا 12ویں جماعت میں۔ اسی طرح جو 12ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو ہم پاس کریں گے 11ویں جماعت کے نتیجے کی بنیاد پر، اور جو پرسنٹیج اس کی 11ویں جماعت میں ہوگی اس میں 3% ایڈ کر کے اس کو ہم 12ویں جماعت سے پاس کر دیں گے، پروموٹ کر دیں گے، وہ آگے چلا جائے گا۔ اسی طرح جو 9ویں جماعت کا طالب علم جس کا ابھی کوئی رزلٹ نہیں ہے، جب وہ 10ویں کا امتحان دے گا اگلے برس، تو اسی پرسنٹیج کی بنیاد پر اس کی 9ویں کی پرسنٹیج بھی جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لی جائے گی، اور وہ اس کی پرسنٹیج بن جائے گی 9ویں اور 10ویں کی ملا کے۔ اسی طرح یہ جو 11ویں جماعت کا طالب علم ہے اس کی اسی طرح بنے گی۔ تو آسان بنانے کے لیے میں عرض کر دوں آپ سے کہ 9ویں سے 10ویں میں جانے والا بچہ اس وقت بغیر کسی پرسنٹیج کے جائے گا، وہ پروموٹ ہو جائے گا۔ 11ویں جماعت سے 12ویں میں جانے والا بچہ وہ پروموٹ ہو جائے گا بغیر کسی پرسنٹیج کے، بغیر مارکس کے، اگلی جماعت میں چلا جائے گا۔ لیکن جب وہ 10ویں جماعت اور 12ویں جماعت کے امتحانات دیں گے تو جو پرسنٹیج ان کی 10ویں میں اور 12ویں میں آئے گی اسی کو ہم ازیوم کر لیں گے کہ 9ویں اور 11ویں میں بھی اس کی پرسنٹیج وہی ہے، اور وہی اس کی ایکومولیٹو جو ہے پرسنٹیج کی بنیاد پر اس کو نمبر مل جائے گا۔ اور جو 10ویں کا بچہ ہے وہ 9ویں کی پرسنٹیج کی بنیاد پر جائے گا، اس کو 3% اضافی ملیں گے، اور اسی طرح جو 12ویں کا بچہ ہے اس کو بھی 3% اضافی ملیں گے، اور 11ویں جماعت کے نتیجے پہ وہ پروموٹ ہو جائے گا۔ یہ تو بڑا ایک سیدھا سا تھا، وہ ہو گیا۔ ایک اور چیز تھی جس میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ وہ ابھی تک ایک مسئلہ ہے جس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چیز تھی کہ جو بچے کچھ پیپرز میں فیل ہو گئے ان کو ہم کیا کریں۔ تو جو فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا تھا، جو NCC میں ہوا تھا، وہ اس طرح سے تھا کہ جو بچے 40% پیپرز میں فیل ہوں گے ان کو وہ پاس کر دیں گے، لیکن 40% سے زیادہ پیپرز میں اگر وہ فیل ہوں گے تو ان کو وہ پاس نہیں کریں گے۔ لیکن ہماری جو اسٹیئرنگ کمیٹی نے سب کمیٹی بنائی اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تمام بچوں کو پاس کر دیں گے، چاہے وہ سارے کے سارے پیپرز میں ہی کیوں نہ فیل ہو۔ اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم کسی بچے کو اس بنیاد پر پاس نہیں کرتے کہ وہ کچھ پیپرز میں فیل ہو گیا ہے تو ہمیں اس کو ایک چانس دینا پڑے گا کہ وہ امتحانات میں آ کر اپیئر ہو۔ اور اس پر کافی بحث ہوئی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کو کسی چانس ہم دیں، لیکن چونکہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اگلے 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں
حالات اس قابل ہوں گے کہ ہم بچوں کو امتحانات میں بٹھا سکیں گے کہ نہیں بٹھا سکیں گے. تو اس غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ وہ بچے جو تمام سبجیکٹس میں اگر فیل بھی ہیں تو انہیں سمپل پاسنگ مارکس، کوئی ان کی پرسنٹیج زیادہ نہیں ہوگی، جتنے منیمم نمبرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں پاس کرنے کے لیے جو 33% ہوتے ہیں، وہ 33% نمبرز ان کو دے کر ان کو ہم پاس کر دیں گے تاکہ وہ بھی اگلے سال چلے جائیں. اور اسی طرح سے جو بچے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر اپیئر ہوتے ہیں، ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ اپیئر ہوتے ہیں، کسی اسکول کی میں ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے بھی اسی طرح کا فارمولہ جو ہے ہم اڈاپٹ کریں گے. تو ہوگا یہ کہ صوبہ سندھ میں تمام کے تمام بچے پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک وہ اپنی اگلی جماعتوں میں پروموٹ ہو جائیں گے بغیر کسی امتحان کے، اور اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ کون سا بچہ کتنے پیپرز میں فیل ہوا ہے یا کتنے پیپرز میں پاس ہوا ہے. اب دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی. کچھ بچے پاس ہو گئے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی مارکس کو امپروو کرنے کے لیے دوبارہ فارمز جمع کراتے ہیں اور وہ آ کر یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ پیپرز دیں. چونکہ وہ پیپرز ان کے نہیں ہو رہے ہیں لہٰذا ہم انہیں پروموٹ کر دیں گے، لیکن اگر ان کی خواہش ہو کہ وہ دوبارہ اپنی مارکس کو امپروو کرنے کے لیے امتحان دینا چاہیں تو اگلے سال جب یہ امتحانات ہوں گے وہ اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں. ہم ان کی جو ایڈمیشن کی فیس انہوں نے ابھی دی ہوئی ہے، رجسٹریشن کی فیس، اسی فیس کی بنیاد پر ان کو بٹھا دیں گے، ایڈیشنل ان سے پیسے نہیں لیے جائیں گے. اسی طرح کچھ بچے ہوتے ہیں جو ایڈیشنل کوالیفیکیشن کے لیے یا اپنے سبجیکٹس یا گروپس کو چینج کرنے کے لیے اپیئر ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے. اس سال کوئی اسپیشل ایگزامینیشن نہیں ہوگا. اگلے برس جب یہ ایگزامس ہوں تو وہ اپنی اس سال کی جمع کرائی ہوئی فیس کی بنیاد پر ان پیپرز میں آ کر اپیئر ہو سکتے ہیں اور اپنی جو بھی ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہو یا سبجیکٹ چینج کرنا چاہتے ہوں یا گروپ چینج کرنا چاہتے ہوں اس کے اندر وہ آ کر